हेलो दोस्तों, मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पेपर्स के हवाले से एक और पेपर आपके लिए लाया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा पेपर है ये है उर्दू सब्जेक्ट का पेपर, जो कि 2021 का यानी लास्ट ईयर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था कश्मीर यूनिवर्सिटी में उर्दू सब्जेक्ट के लिए, उसका एंट्रेंस पेपर आज मैंने आपके लिए यहाँ पे लाया है। दोस्तों, इसमें जो भी आंसर की हम डिस्कस करेंगे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल आंसर की होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक हमने बहुत सारे पीजी एंट्रेंस पेपर्स डिस्कस किए हैं। वो सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहां पे एंट्रेंस पेपर्स के नाम का लिस्ट है। वहां पे आपको हिस्ट्री, सोशलॉजी, इस्लामिक स्टडीज़, एजुकेशन, बॉटनी, जनरल स्टडीज़ और आगे भी बहुत सारे पेपर्स आने वाले हैं। वो सारे पेपर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो एंट्रेंस पेपर होता है इसमें आपको 60 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मार्क्स उनको दिया जाता है और उसमें आपको 70 मिनट्स दिए जाते हैं। इसमें ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि 0.25 मार्क्स कट हो जाता है हर एक गलत आंसर देने पर। तो हम सीधा चलेंगे क्वेश्चंस पर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ गया है, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, गज़ल का वाहिद मुतकल्लम कौन होता है? तो इसका आंसर है ए पार्ट यानी आशिक, इसका सही आंसर है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, उर्दू के पहले गज़ल गो शायर को पहचानिए, इनमें से आपको वो पहचानना है। तो आंसर इसका है बी पार्ट यानी अमीर खुसरू। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, उर्दू गज़ल गो शायरों में किसको खुदाए सखन का लक़ब हासिल है? तो इसका आंसर है सी पार्ट यानी मीर तकी बीर। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, ये हाल हुआ उसके फ़कीरों से हो यदा, इस शायर का दूसरा मिसरा पहचानिए। दूसरा मिसरा क्या आएगा इसका, वो आपको इन 4 ऑप्शंस में पहचानना है। तो इसका आंसर है ए पार्ट यानी आलूदाए दुनिया जो है बेगाना उसका। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो यहाँ पर है, झेल में दिए गए शायरों में से किसने मीर तकी मीर के असलूब व तर्ज अदा का अहया किया? इसका आंसर आपको देना है। तो आंसर है इसका डी पार्ट यानी नासिर काज़मी। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि इस साइड में है, हामिदी काश्मीरी का मजमूआ कलाम को पहचानिए। मजमूआ कलाम जो उन्होंने लिखा था उसको आपको पहचाना है इन 4 ऑप्शंस में से। तो इसका आंसर है सी पार्ट यानी ला हर्फ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, किसका कौल है कि फैज़ अहमद फैज़ का मजमूआ कलाम नक्श फरियादी एक ऐसे शायर की गज़लों और नज़मों का मजमूआ है जो रोमान और हकीकत के संगम पर खड़ा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए पार्ट यानी नून मीम राशिद। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे, आसेब कौन सा है ताक़ुब में शहर के? दूसरा मिसरा पहचानिए। दूसरा मिसरा यहाँ पर क्या आएगा? दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शार पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक मिसरा दिया हुआ है और दूसरा मिसरा आपको बताना है। तो इसका मतलब यह है कि आपको बहुत सारे शार भी याद होने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट शार हैं। तो हम आंसर पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसका आंसर है ए पार्ट यानी घर बन रहे हैं नकल मकानी भी है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो यहाँ पर देखिए, नज़म मुआरा के बारे में सही बयान को पहचानिए। तो क्या आएगा इसका आंसर? आंसर है डी पार्ट यानी काफिया व रदीफ की पाबंदी से आज़ाद। तो उसके बाद चलेंगे हम अगले पेज पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसको नाउमीदी से हो सोज़ी दरून कायनात, इसके हक में तक न तू अच्छा है या ला तक न तू, इस शायर में कौन किस से मुखातब है, यानी कौन मुखातिब है और किस से मुखातिब है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो आंसर है वो ए पार्ट है यानी इबलीस जबरील से। इबलीस जबरील से मुखातिब है इस शायर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पर हम चलेंगे, हकीम मंजूरी की पैदाइश कश्मीर के किस ज़िला में हुई है? तो इसका आंसर करना है ए पार्ट, इसका आंसर है श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे, किस शायर को
شاعر انقلاب کے لقب سے جانا جاتا ہے؟ اس کا آنسر ہے سی پارٹ یعنی جوش ملی آبادی۔ تو کوشچن نمبر 13 پر چلیں گے۔ کون سی صنف بیانیہ شاعری کی معراج سمجھی جاتی ہے؟ تو اس کا آنسر کرنا ہے، آنسر ہے اے پارٹ یعنی مثنوی۔ تو ہم چلیں گے کوشچن نمبر 14 پر۔ بے نظیر اور بدر منیر کس مثنوی کے کردار ہیں؟ آنسر کرنا ہے، آنسر ہے ڈی پارٹ یعنی سحر البیان۔ تو ہم چلیں گے کوشچن نمبر 15 پر۔ آمد کس شاعری صنف کا جز ہے؟ تو اس کا آنسر ہے اے پارٹ یعنی مرثیہ۔ تو نیکسٹ کوشچن پر چلتے ہیں، یہ رہا 16 کوشچن۔ میر بابر علی 19 نے ابتدا میں کیا تخلص اختیار کیا تھا؟ تو آنسر اس کا کرنا ہے آپ کو، آنسر ہے اس کا سی پارٹ یعنی حزیں۔ 17 کوشچن یہاں ہے، نصیب کس شاعری صنف کا جز ہے؟ ڈی پارٹ اس کا آنسر ہے قصیدہ۔ تو کوشچن نمبر 18 یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اٹھ گیا بہمن ودے کا چمنستان سے عمل، تیگ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل۔ سودا کے قصیدے کے اس مطالعے میں بمہن ودے اور اردی سے کیا مراد ہے، یہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہے اس کوشچن میں۔ تو آنسر ہے اس کا اے پارٹ یعنی مہینوں کے نام، یعنی یہ مہینوں کے نام یہاں پر ہے۔ تو اس کے بعد ہم چلیں گے کوشچن نمبر 19 پر، جو کہ یہاں پر ہے، میر 19 کے یہاں کس طرح کی رباعیات نہیں نظر آتی؟ تو اس کا آنسر ہے اے پارٹ یعنی خمریہ رباعیات۔ 20 کوشچن پر چلیں گے، اپنے زمانے کے سماجی حالات کا عکس کس کی رباعیات میں واضح طور پر نظر آتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے اے پارٹ یعنی الطاف حسین حالی۔ 21 کوشچن پر چلتے ہیں، جو کہ یہاں سے ہے، داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ باری برکم صورت ہے، یہ کس کا قول ہے؟ بی پارٹ اس کا صحیح آنسر ہے یعنی کلیم الدین احمد۔ تو ہم چلیں گے 22 کوشچن پر، رجب علی بیگ سرور کس داستان کے خالق ہیں؟ تو آنسر ہے اس کا بی پارٹ یعنی فسانہ عجائب۔ 23 کوشچن پر چلیں گے، ارسطو کے مطابق ڈرامے کے اجزائے ترکیبی کی تعداد کتنی ہے؟ تو آنسر ہے اس کا اے پارٹ یعنی 6۔ تو اس کے بعد کوشچن نمبر 24 پہ چلیں گے، ڈرامہ خانہ جنگی کے تیسرے ایکٹ کا مکان کیا ہے؟ تو آنسر کرنا ہے آپ کو سی پارٹ، اس کا آنسر ہے ملا ابوالقاسم کا مدرسہ۔ 25 کوشچن یہاں سے ہے، کس صنف کو پاکٹ تھیٹر بھی کہا گیا ہے؟ اس کا آنسر ہے اے پارٹ یعنی ناول۔ 26 پر چلتے ہیں، راجندر سنگھ بیدی کا ناول ایک چادر میلی سی کا پس منظر کیا ہے؟ تو آنسر ہے سی پارٹ یعنی پنجاب کی دیہاتی زندگی۔ 27 کیسا برا رواج ہے جسے جیتے جی تن ڈھانکنے کو چتڑا نہ ملے، اسے مرنے پر نیا کفن چاہیے؟ یہ جملہ افسانہ کفن کے کس کردار کا ہے؟ آنسر ہے اے پارٹ یعنی گیسو۔ 28 کوشچن، فسادات کے موضوع پر کرشن چندر کے لکھے افسانوی مجموعے کو پہچانیے۔ آنسر ہے اے پارٹ اس کا ہم وحشی ہیں۔ 29 کوشچن یہاں پر ہے، انشائیہ کے لیے انگریزی میں کون سے الفاظ مستعمل ہیں؟ اے پارٹ اس کا صحیح آنسر ہے لائٹ ایسے۔ 30 کوشچن، ذیل میں دیا گیا اقتباس آپ کے نصاب میں شامل کس سبق سے منتخب کیا گیا ہے؟ پھر دیکھا کہ تھوڑی ہی دور آگے رنگیلے چمکیلے پھول کھلے ہیں، آبِ زلال کے چشمے دھوپ کی چمک سے جھلمل کر رہے ہیں۔
یہ نصاب ہے، آپ کو بتانا ہے کہ کس سبق سے منتخب ہے یہ۔ آنسر ہے اس کا سی پارٹ یعنی گلشن امید کی بہار۔ یہاں ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 31۔ ذیل میں دیا گیا اقتباس آپ کے نصاب میں شامل کس سبق سے منتخب کیا گیا ہے؟ یہاں پر ایک اور اقتباس ہے: اے پروفیسر، اے فلاسفر، اے متوکل درویش، اے نغمہ ربانی گانے والے قوال، ہم تیرے غم میں نڈھال ہیں اور توپ کی گھاڑی پر تیری لاش اٹھانے کا اور اپنے بازو پر کالا نشان باندھنے کا ریزولوشن پاس کرتے ہیں۔ یہ کس کے اقتباس میں سے ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ آنسر اس کا اے پارٹ۔ 32 کوشچن یہاں پر ہے: سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد کہاں پر ڈالی؟ آنسر کرنا ہے آپ کو، اس کا آنسر ہے بی پارٹ یعنی غازی پور۔ 33 کوشچن یہاں ہے: آپ کے نصاب میں شامل آغا حشر کشمیری کا خاکہ کس مصنف نے تحریر کیا ہے؟ یہاں پر 4 آپشن دے گئے ہیں، آپ کو آنسر کرنا ہے اور آنسر ہے اے پارٹ چراغ حسن حسرت۔ تو کوشچن نمبر 34 پر چلیں گے: مرید پور کا پیر کس نوعیت کا مضمون ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ڈی پارٹ طنز و مزاح۔ 35 کوشچن پر چلیں گے جو کہ یہاں پر ہے: سفر نامہ جاپان چلو کے مصنف کا نام پہچانیے۔ آنسر ہے اے پارٹ یعنی مجتبیٰ حسین۔ 36 پر چلیں گے جو کہ یہاں ہے: کنہیا لال کپور کا سن ولادت کیا ہے؟ آنسر ہے اے پارٹ 1910 یعنی 1910۔ کس مشہور ادبی شخصیت کو بننے بائی کے نام سے جانتے ہیں؟ آنسر ہے اس کا ڈی پارٹ یعنی سجاد ظہیر۔ 38 کوشچن یہاں پر ہے: مضمون غالب جدید شاعرہ کی محفل میں کس کی تخلیق ہے؟ تو آنسر ہے اس کا اے پارٹ یعنی کنہیا لال کپور۔ تو اس کے بعد یہاں پر کوشچن نمبر 39 ہے: ذیل میں دیا گیا اقتباس آپ کے نصاب میں شامل کس سبق سے منتخب کیا گیا ہے؟ یہاں پر ایک اور اقتباس ہے: مونالیزا کی شہرہ آفاق مسکراہٹ کے بعد اگر کسی مسکراہٹ نے مجھے مسحور کیا ہے تو وہ بننے بائی کی مسکراہٹ۔ سی پارٹ اس کا صحیح آنسر ہے یعنی سجاد ظہیر۔ کوشچن نمبر 40 یہاں پر ہے: انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے صدر کا نام کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ڈی پارٹ یعنی ملک راج آنند۔ 41 کوشچن یہاں پر ہے: انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت کس ادیب نے کی؟ تو آنسر ہے اس کا سی یعنی پریم چند۔ تو ہم چلیں گے نیکسٹ پیج پر اور کوشچن 42 یہاں پر ہے: فورٹ ولیم کالج کس دریا کے کنارے واقع تھا؟ تو آنسر ہے اس کا اے پارٹ یعنی دریائے ہگلی۔ 43 کوشچن یہاں پر ہے: ڈاکٹر گل کرسٹ کے انگلستان لوٹنے کے بعد فورٹ ولیم کالج میں شعبہ اردو کا صدر اور پروفیسر کسے مقرر کیا گیا؟ تو آنسر ہے اس کا اے پارٹ یعنی کپتان ٹامس روبک۔ 44 ذیل میں دیا گیا بیان کس کا ہے؟ سر سید اور ان کی جماعت کے لوگوں نے اردو کو جو علمی اعتبار سے اس وقت تک ایک بے مایا زبان تھی، تھوڑے عرصے میں اعلیٰ علمی جواہر ریزوں سے مالا مال کر دیا۔ تو اس کا آنسر ہے سی پارٹ یعنی ڈاکٹر سعید عبداللہ۔ 45 میر تقی میر کے لکھے تذکرے کو پہچانیے۔ اے پارٹ اس کا صحیح آنسر ہے یعنی نقاط الشعراء۔ 46 کوشچن: کس نقاد کے مطابق شاعری اظہار جبلی احساس کا فوری اور بے ساختہ اظہار ہے؟ تو آنسر ہے اس کا اے یعنی شبلی نعمانی۔ 47 پر چلیں گے
شاعری میں زندگی کی عکاسی یا تصویر کشی کو شبلی نعمانی نے کیا نام دیا ہے؟ تو آنسر ہے اس کا سی یعنی محاکات۔ 48 کوشچن، کس کا قول ہے کہ لفظ جسم ہے اور مضمون روح اور دونوں کا ارتباط باہم ایسا ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کا وجود ممکن نہیں؟ تو اس کا آنسر ہے اے یعنی ابن رشیق۔ 49 سب سے پہلے کس حاکم نے جموں کشمیر میں اردو زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا؟ تو آنسر ہے اس کا اے یعنی مہاراجہ پرتاپ سنگھ۔ 50 کوشچن، کشمیر کا پریم چند کسے کہتے ہیں؟ تو آنسر ہے اس کا ڈی یعنی پریم ناتھ پردیسی۔ 51 کوشچن، اخبار آئینہ کے بانی مدیر کا نام پہچانیے؟ تو آنسر ہے اس کا اے یعنی شمیم احمد شمیم۔ تو نیکسٹ پیج پر چلیں گے۔ کوشچن 52، کشمیر کے مشہور اردو شاعر فرید پربتی کا اصلی نام بتائیے؟ تو آنسر ہے اس کا سی یعنی غلام نبی بٹ۔ 53 کوشچن پر چلتے ہیں، غالب کلکتہ کب پہنچے؟ تو آنسر ہے اس کا اے پارٹ فروری 1828 1828 عیسوی۔ 54 کوشچن پر چلیں گے، ذیل میں دیا گیا قول کس مشہور ناقد کا ہے؟ بے دل کی مشکل پسندی اور گہرائی، عرفی کی بلند خیالی اور رنگینی، نظیری کی پرکاری اور ظہوری کی تیداری کے بے شمار رنگوں نے مل کر غالب کے فن کو ایک اچھی خاص کوسی قزح بنا دیا ہے۔ آنسر ہے اے پارٹ یعنی عبادت بریلوی۔ 55 کوشچن پر چلتے ہیں، مرزا غالب کے بارے میں درج ذیل قول کس ادیب کا ہے؟ ظرافت ان کے مزاج میں اس قدر تھی کہ ان کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ آنسر ہے ڈی یعنی الطاف حسین حالی۔ تو نیکسٹ کوشچن پر چلیں گے 56 جو کہ یہاں سے ہے، غالب نے قصیدہ حامی نوس نے ہم اس کا نام کس شان میں لکھا ہے؟ تو آنسر ہے اس کا بی یعنی بہادر شاہ ظفر۔ 57 اقبال نے سب سے پہلے کسی عام جلسے میں کون سی نظم پڑھی تھی؟ تو آنسر ہے اس کا اے ہمالہ۔ 58 اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل میں موجود غزلوں کی کل تعداد کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے اے 76۔ تو 59 پر درج ذیل شعر سے اقبال کی کس نظم کی ابتدا ہوتی ہے؟ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوہسار۔ آنسر ہے اے ساقی نامہ۔ اس کے بعد 60 کوشچن اور لاسٹ کوشچن، درج ذیل شعر میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ تابندہ قوم ساری، گردوں نشیں تمہاری، چھیڑوں سرود ایسا جاگ اٹھیں سونے والے۔ آنسر ہے ڈی ستاروں سے۔ تو دوستو یہ تھا انٹرنس پیپر ایم اے اردو۔ تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، تھینک یو۔